وہ ایک مولوی ہے چشتی، آپ نے سنا ہوگا، بدتمیزیاں گالیاں نکالنے والا، یعنی وہ یزید کی حمایت کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی حدود و قیود نہیں ہے. جو یزید کا ماننے والا ہوگا اس کے سامنے کیا حدود و قیود ہے، گالیاں نکالتا ہے. ایک کتاب دکھا رہا تھا، کہتا ہے کہ اس کتاب میں نے 75 صحابہ اکرام کے نام لکھے ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. یعنی وہ بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے 75 صحابہ کرام ہیں. میں آپ کو بتاؤں، شیعان حیدر کرار صحابہ کرام کو کیا مانتے ہیں؟ افق اسلام پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں رسول کے صحابہ کرام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مکتب یا مذہب یا مسلک کے جو مقدسات ہیں، ہمارے علماء کرام نے اسلام آباد میں اکٹھا ہو کے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمارے مجتہدین جو ہے وہ کسی بھی مسلک یا مذہب کے مقدسات کی توہین کو حرام کہتے ہیں. ہماری دوسری بات ہو گئی. اب سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ اے میرے حبیب تیرے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. ہاں کچھ لوگ تیرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اب مفسرین اس کے متعلق کوئی کچھ تفسیر لکھے گا، کوئی کچھ تفسیر لکھے گا، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک پاکستان میں امن کے لیے ہماری ہمیشہ کوششیں اداروں کے ساتھ رہی ہیں. ہم اس وطن کے امن کے ضامن ہیں، اور جہاں تک یہ کہہ دینا فلاں کافر موریں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کوئی قرآن مجید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. اب یہ گواہی مہریں اپنے پاس، تو یہ مہریں اپنے پاس رکھنا کہ یہ نہیں ہے تو فلاں ہے تو مہر لگائی تم کافر ہو. بھائی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب ہم چونکہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہے. سورہ منافقون میں یہ لکھا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا. اب یزید کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح ہے. یزید اس دھرتی کا نجس ترین انسان ہے، جس نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اتنی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا، ظلم کیا. کسی نبی کی اولاد کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ہمارے نبی کی اولاد کے ساتھ ظلم ہوا. یزید کل بھی گالی تھا، یزید آج بھی گالی ہے، یزید قیامت تک گالی رہے گا. یہ جو یزید نے اتنا فرعون نمرود شداد ظالم نہیں تھا جتنا یزید نے ظلم کیا ہے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، قیامت تک زندہ باد رہے.